السلام علیکم. میرے چینل اسلامک وومن نور پر فرحت ہاشمی کے بیانات موجود ہیں. اگر آپ مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. اور خاص طور پر صبر کے اجر کے بارے میں. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہم سب کو ہے اور ہر موقع پر. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر شاید تکلیف دہ حالات میں کرنا ہوتا ہے یا غم اور پریشانی کے موقع پر ضروری ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر تو ہر وقت کی ضرورت ہے. ہر موقع پر انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے. نقصان کا موقع ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مایوسی سے بچائے، پریشان ہونے سے بچائے. اگر فائدہ ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو احساس برتری سے بچائے، اپنے اندر تکبر نہ آنے دے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. بیماری ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ انسان آہو پکار نہ کرے، دوسروں کو پریشان نہ کرے. صحت اور تندرستی ہو، طاقت ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر فخر اور ناز اور غرور کے جذبات نہ آنے دے بلکہ ہمبل رہے. اسی طرح اگر کوئی ہمیں بھڑکائے یعنی غصہ دلائے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے، بھڑکنے سے بچائے. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ کے اندر کبر نہ آنے پائے اور آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، اپنی حیثیت کو جانتے ہو اور دوسرے کی تعریف سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص تنقید کر رہا ہے، آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر ضروری دفاع سے بچائیں، فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہ شروع کر دیں یا اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش نہ کریں بلکہ تنقید کو بہت تحمل اور بہت صبر کے ساتھ سن کر اگر ضرورت ہو تو اپنی اصلاح کر لیں اور اگر ضرورت نہ ہو تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں. کیونکہ صبر کے بغیر انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ہر وہ چیز جو ہمارے آگے بڑھنے میں، اور آگے کہاں بڑھنا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی طرف بڑھنے میں جب بھی کوئی چیز رکاوٹ ڈالے، خواہ وہ کوئی اچھی چیز ہے یا بظاہر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، تو ایسے موقع پر اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ کو تھام کر رکھنا، اپنے سینسز میں رہنا، اپنے لیے وہ کرتے رہنا جو ہمیں کرنا ہے، اپنے کام سے نہ رکنا، کسی ڈسٹریکشن کا شکار نہ ہونا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا. ساری زندگی صبر کی زندگی ہوتی ہے مومن کی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ابتدا میں حکم آتا ہے صبر کا، وہاں پر اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد لو. مدد صرف اس وقت نہیں چاہیے ہوتی جب ہم کسی مشکل میں ہوتے. ہم کمزور پیدا کیے گئے، خلق الانسان ضعیفا، تو ہمیں ہر حال میں مدد چاہیے ہوتی. تو دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا یہ مشکل ترین سفر طے کرتے چلے جائیں. تو جب صلاۃ کے ساتھ اس کا ذکر ہوا تو اس میں بھی بڑا قابل غور اور بہت اہم نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں صلاۃ یا نماز کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ کب تک؟ زندگی کے آخری دن تک، جب تک ہم ہوش و حواس میں. تو اسی طرح صبر بھی ہمیں آخر تک کرتے رہنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے. اسی لیے بہت سی دعائیں اس بارے میں آتی ہیں جن کا ذکر میں آخر میں کروں گی، کہ جس میں انسان کو اپنے لیے صبار اور صبور ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی ویلیو کھو دیتا ہے، اپنی قدر و قیمت کم کر لیتا ہے. لیکن صبر خاص طور پر مشکل مرحلوں میں، یعنی تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، اور وہ پریشانیاں جن کا ذکر قرآن نے کیا، جس کا ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 میں پڑھتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم یقیناً تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ آزماتے رہیں گے. یعنی کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا رہے گا. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں، بڑی رحمت ہے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کی خاص طور پر ضرورت، یعنی عمومی طور پر جنرلی ساری زندگی میں ضرورت ہے،
مرتے دم تک ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر ان مواقع پر زیادہ ضرورت ہے جس میں خوف، اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے، عام طور پر خوف ایسی چیزوں کا ہوتا ہے، کچھ خوف تو واقعی حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ خوف ایک بیماری ہوتے ہیں۔ نفسیاتی بیماری کے تحت انسان مختلف طرح کے خوف کا شکار ہے، جس کو فوبیاز بھی کہتے ہیں، کہ انسان بلا وجہ کچھ چیزوں سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی قسم کا خوف، بھوک، جوع، اور بھوک جو ہے وہ ہماری ڈیزائر کو ریپرزینٹ کرتی، مختلف طرح کے ڈیزائرز ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس موقع پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور ہر وقت نہیں ہو سکتی۔ پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی، کبھی جاب ہوتی نہیں، کبھی ہوتی ہے تو ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے ساری ضروریات پوری ہو سکے، اور کبھی جاب جانے کا ڈر ہوتا ہے، بہت اچھی بھی ہوتی ہے تو اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے اور کمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ، نفسوں کی کمی، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کبھی دنیا سے چلے جاتے ہیں عزیز اور پیارے، کبھی ویسے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی ہم انہیں چھوڑ جاتے ہیں، ہماری پرائیویٹ لائف میں بھی اور ہمارے کام پر بھی۔ کبھی بہت اچھے ورکرز ہوتے ہیں، ایک دم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بزنس میں بھی اچھے پارٹنر ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کی کمی ہو جاتی۔ پھر اسی طرح والثمرات، پھل دراصل کیا ہے؟ پھل فروٹس بھی ہے، لیکن ہماری اچیومنٹس جو ہم نے زندگی میں کمایا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمیں پروفٹس ملے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے، ثمرہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے بیسیکلی۔ جیسے ایک درخت لگایا جاتا ہے تو اس کا آؤٹ کم فروٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وبشر الصابرین، ان مواقع پر جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں زندگی میں اور انسان صبر کر جائے تو انسان کے لیے خوشخبری۔ کن لوگوں کے لیے صابر کون ہے؟ یہاں صابر کی ڈیفینیشن بتا دی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی افتاد ٹوٹ پڑتی، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو ان کی زبان پر ہوتا ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ کا مطلب کیا؟ کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے، میرا ہر کام اللہ کے لیے۔ اور ہم اپنے آپ کو اس سے اللہ کا خاص بندہ بتاتے کہ ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف واپس جانے والے۔ یعنی گویا اگر کوئی چیز ہم سے چلی گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی، کوئی انسان چلا گیا، ہاں وہ دنیا سے چلا گیا یا ویسے چھوڑ کے چلا گیا، ہم خود بھی جانے والے ہیں، ہمیں کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ کوئی چیز چلی گئی ہے تو کیا ہوا، اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اور پھر ہم خود بھی جانے والے۔ یہاں خود کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ساری قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز آپ کی اپنی جان ہے۔ یور سیلف، یو آر پریشیس۔ اگر آپ ہے، وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، جہان سارے کا سارے بھی ہو اور اگر یہ جان ہی نہ ہو، ہم خود ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم الحمدللہ سب کچھ بھی جائے، انہوں نے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم پھر کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نئی اپرچونٹیز پیدا کر دے گا، اگر ایک چیز لے لی ہے تو اس سے بہتر کچھ اور دے دے گا۔ اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو، لیکن ہم ان کو ایک معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز لے کے اس سے بہتر دوسری دینے والا ہوتا ہے، کبھی ایک بیماری دے کر ہم سے توبہ کروانا چاہتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلانا چاہتا ہے، ہمیں بہتر انسان بننے کے لیے تیار کرتا ہے، یا پہلے سے زیادہ بہتر صحت دینا چاہتا ہے۔ بعض اگر چھوٹی چھوٹی تکلیف اور بیماریاں میں تھی، وہ بڑی بیماریوں کو پتہ دیتی ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ چھپی رہے اندر تو بہت بڑی مصیبت بن سکتی۔ تو مومن کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے، ہم نہ چلے جانا۔ اگر آج ہم ہیں تو شکر کریں، اور اگر جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے میری اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں کہ جس کے جانے کا میں غم کروں، اور مجھے اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے، لہٰذا میں اس جانے کی تیاری کروں، اس دنیا کے غم میں نہ گھنوں، اس دنیا کی فکر اور پریشانی میں نہ رہوں، جہاں جانا ہے، جہاں واپسی ہے، اس کی فکر کروں۔ تو ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر حادثہ، ہر چیز یہ یاد دلاتی ہے واپس جانا ہے، واپسی کی تیاری کرو، یہاں بیٹھے نہیں رہنا۔ جو لوگ ایسے موقع پر، تکلیف کے موقع پر یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں، تو پھر ان کو 3 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1، صلوات من ربہم، رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ان پر آتی، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کے حالات اور اچھے کر دیتا ہے۔ وہ رحمت آتی ہے ان پر، سبحان اللہ، صبر کے بقیہ میں رحمت آتی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے لیے پھر کیا مشکل اور کیا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہدایت، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ نعمتیں ہیں
جو اللہ کی طرف سے صابر بندے کے لیے آتی، تو صبر کرنے کا اجر ہی اجر ہے. لیکن صبر اس وقت انسان کر سکتا ہے جب انسان یہ سمجھ جائے کہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں، کیسے آتی، تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی. اللہ چاہتا ہے تو کوئی تکلیف آتی ہے، وہ نہیں چاہتا تو نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی بھی پریشانی اور تکلیف ہو تو یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا. زندگی میں جو چیز بھی بادر کرے، کوئی انسان ہو، کوئی کام ہو، کوئی اپنی جان کا صحت کا مسئلہ، کچھ بھی، تو یہی سوچے اللہ کے اذن سے ہوا اور کسی حکمت کی وجہ سے، کسی مقصد سے ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بندے کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ایک ذرا سی تکلیف بھی ہوتی اس کے بدلے میں بھی اجر ملتا ہے. تو یہ اگر ایک بڑی تکلیف آ رہی ہے یا آ گئی ہے، اس کے سلے میں بھی بہت کچھ اللہ نے چھپا کر. تو گویا ہر تکلیف اللہ کے اذن سے، اور پھر یہ کہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کا ڈیسیژن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور جو اس سے خطا ہو گئی یعنی چوک گئی، نہیں ملی اس کو، وہ اسے ملنے والی نہیں تھی. ہمیں سب سے زیادہ حسرت کس وقت ہوتی ہے نا، کہ جب چیزیں ہمارے ہاتھ کی رینج میں ہوتی ہے اور پھر وہ چھٹ جاتی ہے، چلی جاتی، ٹوٹ جاتی، گم جاتی، یا وہ اپرچونٹی آتے آتے رہ جاتی. کئی تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، شادی ٹوٹ جاتی، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو چلی گئی چیز اللہ کے اذن سے، اللہ کا فیصلہ، اور یہ ہمارے تقدیر پر ایمان ہے کہ یہ میرے لیے تھی ہی نہیں. کیونکہ ہم پھر یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. بعض اوقات ہم کہیں کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ پروفٹ ہمیں نہیں ملتا، ہم وہ شیئر جلدی سیل کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی قیمت بہت بڑھ جاتی، پھر ہم حسرت میں بیٹھے رہتے ہیں. کسی کے ساتھ مل کے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر چھوٹی موٹی غلط فہمی کی بنا پر اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، پھر اس شخص کا کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ہم پھر اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے دھوکا کیا ہمارے ساتھ، اس نے اچھا نہیں کیا، اس لیے میرے ساتھ ہی. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں اپنا سرمایہ نہ نکالتا تو آج مجھے اتنا اور اتنا پروفٹ ہوتا. اور میرے سارے اپنے اندر جل جل کے جلتا رہتا ہے، اور غصہ اور لوگوں پہ ناراضگی اور تعلقات کی خرابی اور قطع رحمی اور رشتوں میں خرابی، کہاں سے کہاں فساد پھیل جاتا ہے. اور اگر انسان صرف یہ بات سوچ لے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا، this was not for me، بات ختم. کتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی، اتنا ہی نہیں ملے. ویسے بازو کیا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، بیٹا نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم ہے نہیں ہو رہا. اب یہ تھوڑی کہ وہ تیسری جو آئی اتنی خوش قسمت، وہ خوش بخت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پر ہم مہینہ دینا شروع کر دیں. میرے اپنے ساتھ ہی ہوا، ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، پھر تیسری ٹائم، تیسری ہے. اور جب یہ پیدا ہونے والی تھی اس وقت وہ PhD کر رہی تھی، بہت پڑھائی بھی تھی اور مشکل حالات تھے، اور ہر لحاظ سے یعنی کہ زندگی بھر میں شاید سب سے مشکل ترین دور تھا میرا. پڑھنا تو ویسے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں تو فائنینشیل اور ہیلتھ کے ایشوز اور بہت سارے، پھر اس میں مشکل لگتی. تو سب مجھے یہ مشورہ دے کہ دیکھیں ابھی تو بہت تھوڑے دن گزرے، آپ ابارٹ کر. میں نے کہا نو وے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کو پتا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اوپر مشکلات آنی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا. اچھا جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی. اب اس وقت آپ کو سوچیے کہ تیسری بیٹی ہوگی، کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہو. میں نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فضل تھا. اور شاید پہلی دو سے زیادہ پیار سے پالا، کیونکہ وہ پہلی دو کو میں چھوڑ کر گئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے. تو اب وہ دو کو چھوڑا ہوا تھا، تو جب اللہ نے ایک اور بیٹی دی تو وہ ماں کو کتنی پیاری ہو سکتی. تو بہرحال میں کبھی کبھی سوچ کے کام پہ جاتی ہوں، اگر ذرا بھی کوئی مجھ پہ حاوی ہو جاتا یا ذرا بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی اور اللہ کے فیصلے کو میں قبول نہ کرتی تو وہ کتنا بڑا نقصان کرتی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس بچے کو لوگ یا آپ کا اپنا نفس یہ سوچتا ہے کہ یہ انوانٹیڈ ہے، انپلانڈ ہے، اور طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کی باتوں میں آنے لگتے ہیں. اور کتنی خواتین کتنا بڑا گناہ کما لیتی ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک جان کو ختم کر کے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو ایسے میں وقتی طور پر مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن اس وقت ہمیں یہ بھول جاتی، اور اس کے ساتھ کی آسانیاں بھی ہم بھول جاتی کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا کیا چیزیں اچھی کر دیتے ہیں، کیا کچھ ایکسپیرینس کرواتا ہے اللہ، کیا کچھ سکھاتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر ٹیسٹ کرانے جائے، کبھی ادھر جائے. کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کیا سوچتا ہے، کیا کچھ سیکھتا ہے انسان.
ریسنٹلی ایک بہن کو اچانک کوئی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی. وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا اچھا ڈاکٹر تھا, مسلمان ڈاکٹر تھا کوئی, اور اس نے اتنے اچھے طریقے سے میری بیماری کو بھی ایکسپلین کیا اور مجھے صبر کی تلقین کی. کہتی ہے کہ میرا اتنا ایمان بڑھا اس سے ملاقات کے بعد, اور مجھے یوں لگی کہ جب میں باہر نکلی تو مجھے کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ نہیں چل رہی, میں اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کر رہی تھی. بعض کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کسی ایسے شخص سے ملوانا چاہتا ہے اس مشکل میں ڈال کے. موسیٰ خضر کو جا ملے تھے, اسے ایک جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا, جس کے نتیجے میں پھر ان کو وہاں بھیجا گیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس. تو وہ جو ایک کے بعد ایک حادثہ ہو رہا تھا, ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آ رہا تھا, تو اس میں کتنی مشکلات تھی. ان کے لیے ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. مجھے جس شخص سے سیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ شخص کسی کو مار رہا ہے, کسی کے جس سے اچھا نہیں کیا اس کی دیوار بنا رہا ہے, اور جی کشتی کا سراغ کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ وہاں سکھایا گیا وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا, ہم سب کے لیے بھی. ہمیں نہیں پتا ہوتا زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس جگہ کس مشکل میں ڈال کے کہاں لے جا کے کیا سکھانا چاہتا ہے. اگر یہ واقعہ سچ ہے کہ کولمبس بھول کے پہنچا تھا امریکہ, یہ غلطی اور یہ بھول اس میں بھی ایک حکمت تھی. یہ بھول بہت سارے انسانوں کی فائدے کی چیز میں بن گئی. بس جس وقت تکلیف پہنچتی ہے نا, شدید پریشانی ہوتی ہے انسان کو, کوئی بھی خبر جو مرضی کی نہ ہو سن کے بس فوراً ایک جملہ کہہ دے انا للہ, تو ہم کہتے ہیں مگر وہ رسمی کہتے ہیں, دل میں کہا الحمدللہ الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل, کہ جب انسان بظاہر تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس تکلیف پر اس کا دل الحمدللہ کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی, میں اس حال میں بھی شکر گزار ہوں, خوش ہوں. پھر اسی طرح تکلیف انسان کے امتحان کے لیے بھی آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, ایمان کے کس درجے پر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, ہمیں اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم بڑے مومن ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ہم جب اس میں فیل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو بڑی کمزوری ہے. جیسے کسی بھی ایگزام میں آپ اپیئر ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو کتنا آتا ہے. پھر اسی طرح مشکل اس لیے بھی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح کی بھلائی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان جس طرح نکھرتا ہے, سنورتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, دعائیں کرتا ہے, وہ عام حالات میں نہیں کرتا. پھر اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کرنے کا ارادہ کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی, بیماری, رنج و ملال, تکلیف اور غم پہنچتا, یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے. یعنی زندگی میں جو گناہ, غلطیاں, کمیاں, کمزوریاں کی ہوتی ہیں سب کو صاف کر دیا جاتا ہے اس تکلیف کے ذریعے. ام سلمہ کی روایت میں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے کہ اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا, جب تک کہ وہ پہنچنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا, اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے. پھر یہ کہ کسی پر بھی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. اچھا, ہماری محبتیں کیا ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت مختلف. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو نعمتیں بھی ملتی ہے, لیکن کبھی مشکلات کے راستے سے بھی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتے, پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے, جو صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے, اور جو جزع فضا کرتا ہے اس کے لیے جزع ہوتا ہے. یعنی کوئی جو گھبراتا ہے, وہ اویلا کرتا ہے, روتا ہے, دھوتا ہے, پریشانی کا اظہار کرتا ہے, پھر وہ اسی حال میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے. ابو سعید کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتے, سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر. انہوں نے عرض کیا پھر کس پر؟ فرمایا علماء پر. عرض کیا پھر کون؟ فرمایا نہیں لوگ, ان میں سے کسی کو چچڑیاں اور جوڑوں سے آزمایا جاتا ہے, اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی, یعنی وہ بیماری اس کو مار ڈالتی ہے. کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا, یعنی اس کے پاس پہننے کا کپڑا ہی کو نہیں, سوائے اس کے جسم. ہے ایسے لوگ دنیا میں جن کے پاس دوسرا کوئی جوڑا نہیں ہوتا, اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جس کو کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے.
یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو الحمدللہ کرتے ہیں، اس کا استقبال بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کسی نعمت کا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ تکلیف مانگنی چاہیے، نہیں، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو نواز نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر جب دعائیں قبول ہونے لگتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کا ایمان بڑھتا ہے نا، کہ وہ ہے، وہ واقعی ہے۔ ایسا ایمان پکا ویسے نہیں ہوتا جو دعاؤں کی قبولیت کے بعد ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ صبر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے شرک کرتے ہیں، وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ انبیاء کی صفت ہے فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ یعنی کون ہے اولو العزم رسول؟ کتنے ہیں؟ کسی کو معلوم؟ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء میں سے یہ 5 افضل ہیں، اور پھر ان 5 میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ تو ان سب نے صبر کیا، یعنی ان کو اولو العزم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان سب نے بہت صبر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا، قرآن مجید میں لوگوں کو بھی صبر کا حکم دیا گیا، اور ایمان کی افضل حالت بتائی گئی، یعنی افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے۔ پھر نقصان سے بچنے کے لیے صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا ضروری بتایا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالصبر۔ پھر صبر کرنا ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ فإن ذلك من عزم الامور، صبر سب سے وسیع اور بڑی نعمت ہے۔ صبر کو نعمت بتایا گیا کہ جس کو یہ توفیق ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع نعمت نہیں ملی۔ اب اتنی دیر سے ہم صبر کا لفظ بول رہے ہیں، صبر ہوتا کیا نہیں، صبر کا لفظی معنی کیا ہے، اور پھر اس کا مفہوم کیا ہے۔ صبر کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صبر یصبر سے، اور اس کا مادہ صاد با را ہے، اور مصدر بھی صبر ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، تھام لینا، کنٹرول کر لینا۔ کہا جاتا ہے صبرت نفسی، میں نے اس کام میں اپنے نفس پر صبر کیا، یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا۔ تو گویا صبر کیا، دوسرے لفظوں میں سیلف کنٹرول، آسان لفظوں میں کیا، سیلف کنٹرول، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، آپے سے باہر نہیں ہونے دینا، اپنا چارج خود لینا، کسی اور کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ ورنہ کوئی تو آپ کو چند باتیں سنا کے پریشان کر کے چلا جائے گا، کوئی آپ کی تعریف کر کے پھسلا کے چلا جائے گا، کوئی کسی اور طرح سے فتنہ بن جائے گا، آپ کے لیے ہرٹ کرے گا، طرح نہیں، یہ سب سلیوری ہے، غلامی ہے۔ صبر کرنے والا دراصل لوگوں کی غلامی سے باہر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا کہ لوگ خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہے، اور لوگ ناراض ہیں تو وہ پریشان ہے، وہ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ بھوک پر صبر کیا ہے؟ جیسے روزہ اسی مقصد کے لیے رکھا گیا کہ ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے کھانے کا معاملہ ہو، حلال حرام کا معاملہ، ان سب چیزوں پر سیلف کنٹرول، اپنے نفس کو کنٹرول کر، اپنے آپ کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر روکنا واجب ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اللہ کی اطاعت پر خود کو جمانا، اللہ سے اور بندوں سے ناراض ہونے سے روکنا، زبان کو شکایت سے روکنا، آنکھوں کو حرام چیزیں دیکھنے سے روکنا، کانوں کو غلط چیزیں سننے سے روکنا، دل کو بے چین ہونے سے روکنا۔ ہم ہاتھ بھی روک لیتے ہیں، ہم آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، ہم کانوں میں بھی انگلیاں دے دیتے ہیں، ہم اپنے پاؤں کو بھی روک لیتے ہیں، ہم کبھی اپنی زبان بھی روک لیتے ہیں، نہیں بولتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن دل کو روکنا، یہ ہے اصل سب، کہ دل نارمل رہے، بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، حد سے زیادہ غمزدہ نہ ہو، اضطراب نہ ہو، بے چینی، بے سکونی نہ ہو۔ جو شخص اپنے دل کو اللہ کے اذن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس پر مختلف چیزوں کو حملہ آور نہیں ہونے دیتا، اور اس کا ایک ایمان کا یا سکون کا لیول مینٹین رکھتا ہے، تو یہی شخص دراصل صبر کر رہا۔ کتنی چیزیں جو میں بے قرار کر دیتی، بے چین کر دیتی، پریشان کر، اپنے انسان کچھ بھول کر اسی کے بارے میں سوچنا مشکل تو آتی ہے۔ لیکن پھر آپ نے کیا، بعض اوقات آپ دیکھیے آپ عبادت کر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کوئی ایک ایسا خیال شیطان ایسا وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کا سارا سکون لٹ کے رہ جاتا ہے، اور آپ اتنے بے قرار اور اتنے مضطر اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اوور ویلمنگ سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان نہ اس پہ فوکس کر سکتا ہے، نماز میں تو نماز پہ فوکس نہیں کر سکتا، پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے پہ فوکس نہیں ہے، کوئی کام کرے تو اس پہ فوکس نہیں ہے، آپ اتنا سارا فوکس اور ساری اٹینشن لوز کر جائے۔ سب چھوڑیے، سب سے پہلے ذکر شروع کر دیں، بلند آواز سے کہیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سجدے میں پڑ جائیے، اللہ کیا کروں، اللہ میری اس کیفیت کو دور کر، میں اس حال میں نہیں رہنا چاہتی، چیزیں تو اپنے وقت پر ہی بدلیں گی، لوگ تو تبدیل نہیں ہوں گے، ان کی حالتیں نہیں بدلیں گی، یا اللہ تو مجھے صبر دے۔ کسی انسان سے ذکر نہ کریں، اللہ کے پاس ہے،
اس کے آگے اور بلیو بھی اگر آپ یہ کریں اللہ کے دل کو قرار دے گا انشاءاللہ. کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شدید تکلیف دیتی ہیں, کیونکہ ہر انسان کو دیتی ہے. اللہ نے ہمارے اندر دل رکھا ہوا ہے, احساسات ہے ہمارے اندر, جذبات ہیں, ہم انسان ہیں, کبھی ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے. ہم پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں, پتھر میں ٹوٹ کے گر جاتے ہیں, تو دل کیسے نہیں دل میں ٹوٹتے ہیں. لیکن پھر ہم کیوں ٹوٹے دلوں کے ساتھ رہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں, ہم اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے, سجدے پر پڑے, پکارے رب کو. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے آپ واپس نارمل ہونے لگے. وہ چیز وہی ہوگی, وہ مسئلہ وہی ہوگا, وہ وہاں تبدیلی نہیں ہوگی, ادھر تبدیلی ہو جائے گی, اندر تبدیلی ہو جائے گی. بس یہی صبر ہے کہ اندر تبدیلی ہو جائے. دیکھیے اگر کوئی نقصان ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کچھ ہے, ہم کیا کر سکتے؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں, نقصان سے بچانا اللہ کے ہاتھ میں, دکھ دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں. کچھ چیزوں میں ہمارا کچھ بھی کنٹرول, تو کسی چیز میں بھی نہیں, قطعاً کنٹرول نہیں, سب اللہ کے ہاتھ میں. بس ٹھیک ہے, اللہ کا فیصلہ, جب وہ چاہے گا ٹھیک ہو جائے گا. تو اس غم میں گل کے میں اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کروں, میں اپنی نمازیں کیوں خراب کروں, میں اپنے کرنے کے کام کیوں چھوڑ بیٹھوں. اب کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اس بیچاری سے روک لیتا ہے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی ناروا بات نہیں نکالتا, تو وہ دراصل پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کیونکہ من یعتصم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام, جو اللہ کا دامن تھام لیتا ہے وہ ایسا مضبوط کڑا پکڑتا ہے جو ٹوٹنے والا ہی نہیں. تو جب آپ کے ہاتھ ایسا مضبوط سہارا آ گیا تو اب آپ بہادر ہو گئے, اب آپ مضبوط ہو گئے, اسٹرانگ ہو گئے, اور آپ کے لیے باقی کام آسان ہو. اس طرح انسان اپنی زبان پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے, اپنے آپ پر بھی کر لیتا ہے, اور سکون میں رہتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک روشنی مل گیا. اسی لیے حدیث میں صبر کو روشنی کہا گیا. والصبر ضیاء, صبر کرتا ہے نا انسان تو پھر اس مسئلے کا حل بھی انسان کو ملنے لگتا ہے. اچھا اب یہ کر لو, آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایسے ایسے خیال آئیں گے, اچھا یہ کر لو, جیسے کہتے ہیں نا وہ آئیڈیا, ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کو آنے لگیں گے, آپ کو نظر آنے لگے گا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے. سچویشن آپ کو نہ مل جائے گی. جب انسان غم سے ڈال ہو جاتا ہے نا تو وہ راستہ کھو دیتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا مجھے کرنا کیا, کمزور پڑ جاتا ہے. اس کمزوری میں اس کے اندر سے ڈیسیژن پاور ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے کہ صبر کو نور نہیں کہا گیا, ضیاء کہا گیا. الصبر ضیاء, نماز کے لیے آتا ہے کہ نماز نور ہے, لیکن صبر ضیاء ہے, کیونکہ ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے. ضیاء ضاد سے ضیاء, جی جیسے سورج کے لیے آتا ہے جعل الشمس ضیاء, سورۃ یونس 5 میں آتا ہے تیز روشنی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, صرف روشنی نہیں, تیز روشنی جس میں حرارت بھی ہے. تو صبر کے اندر تپش رہتی ہے, جیسے سورج کی روشنی میں تپش ہوتی ہے, صبر میں انسان کو مشقت ہوتی ہے. نماز سے انسان کو ٹھنڈک ملتی. تو انسان ساری زندگی میں اگر صبر کے عادی ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ سکتا ہے, حرام کاموں سے بچتا ہے. جیسے آتا ہے نا 7 لوگ عرش کے سائے تلے کے, ایک ان میں سے وہ ہوگا جسے ایک خوبصورت عورت زنا کے لیے بلایا اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا, اس کی بات نہ مانے, تو یہ صبر ہے. جیسے یوسف علیہ السلام, پھر اپنے آپ کو انسان اطاعت پر جما لیتا ہے. اس نے اگر کوئی نیکی کا کام سوچا ہے نا تو پھر وہ ہر قیمت کو سکتا ہی لیتا ہے, باقی چیزوں سے نبٹ لیتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے, اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتا ہے. تو صبر جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ کے فیصلوں پر ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اور اس کا اجر کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تو وہی جو ہم پہلی آیت میں ہم نے دیکھا, 3 فائدے, صلوات, رحمت اور ہدایت, پھر مغفرت اور اجر. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے 35 میں والصابرین والصابرات, اور بھی کوالٹیز کے بعد پھر آخر میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا. پھر اسی طرح وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق, اکارڈنگ ٹو جو وہ عمل کیا کرتے تھے. جتنا جتنا ان کا صبر ہوگا, جتنے جتنے عمل ہوگی, اسی کے مطابق اجر ہوگا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی بڑی تکلیف ہوگی, جتنی بڑی آزمائش ہوگی, اتنا بڑا اجر ملے گا. میری بعض اوقات انسان کمپیئر کرنے ہوتا ہے نا اپنے آپ کو دوسروں سے, یہ کچھ سچویشن سے, تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے صبر کے لیے کہتے ہیں, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ جو مجھ پہ گزر رہی. ہاں بالکل, لیکن آپ کے لیے اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے. پھر اسی طرح خیر کثیر, وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, پھر بشارت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر اسی طرح اللہ کی مدد, حدیث میں آتا ہے النصر مع الصبر, کامیابی مدد صبر کے ساتھ. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مع الصَّابِرِينَ, صبر سے کام لو, اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. پھر فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے, إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو
اور دشمن تم پر چڑھ آئے فوراً تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ جنگ بدر میں وعدہ کیا گیا تھا نا, تعداد میں تھوڑے تھے, گھبراہٹ تھی, صبر کرو, جم کے رہو, ہٹو نہیں, پیچھے نہیں ہو, اللہ تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گی. اسی طرح حضرت اللہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا, سی کیا, آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا دیتے, لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. تو تکلیف پر بسم اللہ کہنا, اللہ کا نام لینا, یا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کوئی بھی اللہ کا ذکر کر دینا چاہے تو انسان کے لیے ایک دم اجر میں بہت بلندی کا ذریعہ. پھر اسی طرح اللہ کی محبت ملتی, واللہ یحب الصابرین, سورۃ آل عمران میں آتا ہے, اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے. پھر کامیابی ملتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے, صبر کرو, مقابلے پر صبر کرو, جمے رہو اور ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر عزت ملنا, حدیث میں آتا ہے جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا اس نے اس پہ صبر کیا تو اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا. دین کی امامت ملنا, قرآن مجید میں آتا ہے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ہم نے ان میں کئی پیشوا بنائے, امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا. یعنی بڑے مقام تک, درجے تک وہی پہنچتا دنیا میں بھی جب انسان صبر کرتا ہے, اور وہ ہماری آیات پر یقین کرتے تھے. پھر دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے انسان کو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے گی. غور و فکر کی توفیق ملتی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں نعمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. بنی اسرائیل کو جو نعمتیں ملی ان کے بارے میں آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پہ پوری ہوگی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. کیا نعمت ملی تھی؟ یس گڈ, فرعون سے نجات ملی تھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ. بس بہت بڑی آزمائش تھی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے انہیں اس سے نکال لیا. تو دنیا میں جب انسان ایسے کسی حالات میں رہے, خطرات ہو, اس کو صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی نکال لیتے ہیں. پھر بے حساب اجر, قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا, یعنی انلمیٹڈ. پھر اسی طرح صبر کا بدلہ جنت ہے. جنت میں فرشتے سلام کریں گے, کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا, تو کتنا اچھا ہے اس گھر کا انجام. ایک عورت کو مرگی کی تکلیف تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دی کہ میرا سطر کھل جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس صبر کے عوض تجھے جنت ملے گی, اور اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. اس نے کہا میں صبر کروں گی, بس یہ دعا کر دے کہ جب مجھ پہ دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے, یعنی میں ننگی نہ ہوں. تو آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی. کہ جنت کے بالا خانے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. یہی لوگ اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی شکل میں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. انہیں صبر کے عوض جنت اور ریشم بدلے میں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں آتا ہے جب میں کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت. جیسے کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے انسان پر. اب طریقہ کیا ہے صبر کیسے کرے؟ نمبر 1 اللہ کی خاطر, اللہ سے اجر چاہیے بس. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجیے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے. صدمے کی پہلی چوٹ پر یہ صبر ہوتا ہے. جب رو دھو کے ٹھنڈے ہو جائے تو پھر اس کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے. تو جس صبر کا اجر ہے وہ تکلیف کی ابتدا پر. پھر صبر کی کوشش, کیونکہ حدیث میں آتا ہے مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو صبر کرے گا, کوشش کرے گا, اللہ اس کو صبر دے گا. پھر اسی طرح دل سے اللہ کا شکر جو صبر جمیل ہے. پھر اللہ کا ذکر, یہ صبر میں مدد دیتا ہے. اللہ کو پکارنا, دعا کرنا, اللہ کے سامنے رونا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. بندوں سے شکوہ نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے مومن کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا, یعنی جو اس کی طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے اس کو اپنی لمبی چوڑی بیماریوں کی تفصیل نہیں سناتا بلکہ شکر ادا کرتا ہے, تو میں اس کو اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہوں, صحت دے دیتا ہوں. اور اس سے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کر, اس کے خون کے عوض بہترین خون دیتا ہوں, یعنی وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے, طاقتور ہو جاتا ہے. اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی بیماری آتی ہے پھر چلی جاتی ہے اور پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ
انرجائز ہو جاتا ہے کیونکہ فریش بلڈ آ گیا اس کے باڈی میں. پھر اسی طرح اس موقع پر زبان سے رب کی رضا کے کلمات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر رو رہے تھے. جب صحابہ نے کہا تو آپ نے فرمایا آنکھیں روتی ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں، آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے. زبان سے کوئی ایسی باتیں نہیں. اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انسان کسی کی جدائی پر غمگین نہ ہو، یا کسی کی بیماری پہ، دکھ پہ، تکلیف پہ غم تو ہوگا، لیکن زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی. جیسا فضا نہ کی جائے، حال دعائی نہ کی جائے، نوحہ نہ کیا جائے، اللہ کو الزام نہ دیا جائے. نعوذ باللہ اس طرح کہنا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. نو بھی آپ کو کیا پتا کہ آپ کے حق میں اس کے بدلے کتنا اچھا ہونے والا ہے. اور آخر میں چند باتیں کن کن مواقع پر ہم نے کانشیس رہنا کہ ہمیں صبر کرنا ہے. نمبر 1 لوگوں کی باتوں پہ، یہ تو ہر وقت ہمیں سننی پڑتی ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے. اچھا بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی نیت خراب ہوتی ہے، لیکن آپ کو خواہ مخواہ میں چپ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اسکن تھن ہے، آپ سینسیٹیو ہو، اوور سینسیٹیو، بہت سینسیٹیو، اس لیے آپ کو ہر وقت کچھ میں کوئی اچھی سے بھی بات کرتا ہے آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے اوپر نہ سردی کا اثر ہوتا ہے نہ گرمی کا اثر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ذرا سا یہ موسم بدلے تو ٹھیک ہے شکر ہو جاتی. تو ایسے لوگوں کے امتحان سے آتے اس میں لوگوں کی باتوں پر صبر. اچھا اس میں پھر کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے صبر کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صبح شام کی دعائیں، اللہ کے اذکار، تسبیح، خاص طور پر تسبیح. فاصبر علی ما یقولون. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتہ ہے لوگوں کی باتوں پہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو آپ کیا کریں، علاج کیسے کریں ان باتوں کا، اس گھٹن کو کیسے دور کریں، اس دل کی تنگی سے کیسے چھٹکارا پائیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہترین علاج جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو بس تسبیح شروع کر دیں ایک طرف ہو کے، اور پھر کم من الساجدین، موقع ملے تو سجدے میں چلے جائیں. نماز پڑھیں ویسی یا نماز کے بعد سجدے میں خوب خوب دعا کریں. نمبر 2 کسی کے ستانے پر، جیسے کوئی پڑوسی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، ہسبینڈ ہے، نیبرز ہے، کلیگ ہے، کوئی باس ہے، سبارڈینیٹ کوئی ہے، بچے ہیں، جب کوئی ستائے، پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ستا نہیں رہا بیچارہ، وہ اپنے بے وقوفی میں جو کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی ستائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اپنی پڑوسی کی شکایت کرنے لگا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو، جاؤ صبر کرو. پھر آپ کے پاس آیا، پھر آپ نے اس کو یہ کہا، تیسری دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنا سامان نکال کے راستے میں رکھ دو. تو اس نے ایسے ہی کیا. لوگ پوچھنے لگے کہ تم نے اپنا سامان گلی میں کیوں رکھو، تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا پڑوسی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا. تو اس پر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے ساتھ یہ ہونے لگا. تو اس نے کہا اچھا چلو آج کے بعد میں تمہیں نہیں سکتا. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو علاج بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک صبر کریں. ہاں ٹھیک ہے، ابتدا صبر سے کر، اور اس کے ساتھ جب آپ صبر کر لیں گے نا پھر آپ کا ذہن کام کرنے لگے گا کہ اچھا میں نے اب نمٹنا کیسے، اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے نا مسئلہ حل کرنا نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ٹینشن میں رہیں گے، آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کرے گا. پھر غلط الزام لگنے پر صبر یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے 2 میں سے ایک چیز. نمبر 1 جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے نا، تو آپ بھی پریشان ہو، آپ سچے، آپ کے اندر اطمینان ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ کسی حد تک صحیح بھی کہہ رہا ہے تو فوراً فکر کر کے اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ہماری غلطی میں بتا رہا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں کہ آپ کی وجہ سے میں غلط کام چھوڑ. پھر ایسے موقع پر جب لوگ ناروا باتیں کر رہے ہیں تو پیغمبروں کو یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی طرح ایک الزام لگا تھا تو آپ نے اس وقت کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے. انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. پھر اسی طرح حالات کی تنگی پر صبر کے ساتھ انسان ہاتھ پاؤں مارے اور پھر اپنے لیے رزق کے لیے یا جو بھی مشکل ہے اس کے آسانی کے لیے کوشش کرے. پھر اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں صبر. بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. تو یہ کہ بعض اوقات انسان کے لیے مجبوریاں ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتا، تو جو بھی جیسے بھی حالات ہوں اس پر انسان شکر ادا کرتا ہے. پھر بیماری پر، کیونکہ بیماری جو ہے وہ انسان کے اندر سے گندگیوں کو دور کر دیتی ہے. ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، ایک عورت کو بخار ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا صبر کرو کیونکہ یہ ابن آدم کی گندگی کو اس طرح لے جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتا. تو یہ حقیقت ہے جب جسم تپتا ہے نا وہ جو ٹاکسنز ہوتے ہیں نا ایک طرح سے وہ جلنے لگتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں، جسم کے زہروں کو مارتا ہے. پھر اسی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پہ صبر کرے، محنت کر کے کھلائے پلائے پہنائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے. پھر بچوں کی وفات پر صبر، جب صبر کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت الحمد بناتا ہے، جنت میں ایسا کر کے بہت تعریف ہے. پھر اسی طرح زندگی کے جو آپ کے بڑے بڑے مقاصد یا گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے جو مشکلات ہیں ان پر صبر. جسے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں علم کے راستے. موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار ان سے پوچھ لیا نا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کاش وہ صبر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے بہت سے عجائب دیکھتے اور بھی بہت چیزیں دیکھتے، لیکن انہوں نے کہہ دیا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ پھر اسی طرح اپنے سے بڑے سے کوئی تکلیف پہنچ، جیسے پیرنٹس بعض اوقات ناروا ڈانٹتے، ہسبینڈ کچھ کہہ دیتے، بعض اوقات انسان کو ناپسندیدہ حالات میں ڈال کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے برے حال میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اچھے وقت میں، اچھے حالات میں اچھا بننا، موافق ماحول میں، خوشگوار حالات میں، یہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اچھا بن کے دکھانا جب انسان پر ایسے حالات آئیں جو اس کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوں، اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوں۔ ایسے میں ہی کسی انسان کا صحیح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل کیسا انسان ہے۔ اب جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو اس وقت انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مشکل یا مصیبت کا صحیح طور پر مقابلہ کرے، اس میں مثبت رویہ اختیار کرے، صبر سے کام لے، اور دوسرا راستہ یہ کہ انسان اس پر چیخے چلائے، پریشان ہو، حواس کھو بیٹھے، مایوسی کا شکار ہو۔ اب ان دونوں راستوں کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا راستہ آپ کے حق میں زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ کسی بھی آنے والی مشکل یا آزمائش کو اگر انسان رب کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو اس صورت میں انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، اور اگر انسان مایوس ہوتا ہے، اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اس اجر کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے جو صبر کی صورت میں اسے اس مصیبت پر مل سکتا تھا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دوسری طرف مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ گویا مصیبت کے وقت صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو پھر انہیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے، ان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی امتحان کے بغیر انسان کی اصل قدر و قیمت سامنے نہیں آتی۔ مثلا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے لیکن اس کو اسکول بھیجتی ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو گھر نہیں بٹھا لیتی، امتحان کے لیے بھیجتی ہے تیار کر کے، اور امتحان سے جب بچہ گزرتا ہے تو ہی وہ پہچانتا ہے کہ اب وہ کس قابل ہے۔ کامیابی امتحان کے بعد ہی آتی، بغیر امتحان کے تو کامیابی کا تصور ہی نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں جس طرح کے بھی لوگ آئے، خواہ وہ نیک آئے یا بد آئے، اچھے یا برے، انبیاء اور صالحین تھے یا فاسقین و فجار تھے، آزمائشیں ہر ایک کی زندگی میں آئیں۔ اس دنیا میں سب کو امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ ہاں، یہ فرق ضرور ہے کہ اللہ کے پیاروں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان پر کبھی شکوہ نہیں کیا، بے صبری سے اور جلد بازی سے کام نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس صبر سے کام لیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احب اللہ قوما، جب اللہ کسی قوم سے کسی گروہ سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو ان کو آزما لیتا ہے. کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے کسی ناراضگی کی علامت ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات وہ اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ جو شخص اس پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو کسی بھی دکھ تکلیف اور آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں خوشخبریاں بھی ہیں. ایک جگہ پر آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اور قیامت کے دن تو صبر کرنے والوں کا اجر بے پناہ ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز دنیا میں عافیت سے رہنے والے جب آزمائش میں مبتلا لوگوں کے اجر کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ان کو اجر ملے گا اس کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم بھی صبر کرتے اور آج ہمیں بھی اتنا بڑا اجر ملتا. اور اس کے علاوہ جو بھی مصیبت تکلیف حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے بندہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی انسان کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. اس لیے کبھی بھی اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مصیبت جو آ گئی تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کا ذریعہ ہے. نہیں، اسی پریشانی میں آپ اللہ کی رضا کو بھی پا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، بیماری، رنج، دکھ، غم کچھ بھی جو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے تکلیف مانگنی تو نہیں چاہیے، عافیت کی دعا پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اور اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کیا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اس کو اللہ صبر دے دے گا. تو گویا سب سے پہلے نیت اور ارادے کی ضرورت ہے. اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا، ایکسپٹ کر لینا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اسے تبدیل نہیں اب کر سکتے. مثلا کوئی شخص فوت ہو گیا، آپ اس کو دنیا میں لا تو نہیں سکتے، اب کیا اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیجئے اور اس طرح بہیو کیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے کہ ہاں اس میرے بندے نے میری بات کو قبول کر لیا، اس کا برا نہیں مانا. پھر اسی طرح انسان اپنے رب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اس موقع پہ یاد کرے. جب ایک چیز جاتی ہے تو بہت سی ہمارے پاس بھی تو ہوتی ہیں. عموماً ہم اس کے پیچھے تو بہت روتے ہیں جو چلی جاتی ہے، اور جو نعمتیں ابھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ابھی ہمارے پاس ہیں، ان پر ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. مثلا خدا نہ خاصا بچوں میں سے اگر ایک فوت ہو گیا تو باقی تو ہیں. اگر خدا نہ خاصا اولاد نہیں تو والدین تو ہیں، وہ نہیں بہن بھائی تو ہیں. صحت سلامتی عطا کی ہے، ساری نعمتیں اگر انسان ان کا احساس کرتا رہے، ان کا ذکر کرتا رہے، ان کو تسلیم کرتا رہے تو انسان کے اندر صبر و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اگر پھر بھی دل میں صبر نہ آئے تو ان لوگوں کے حالات پر نظر ڈالی جائے جو ہم سے زیادہ مصیبتوں کا شکار ہے. اگر ہم کسی ایک بیماری میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں تو ان لوگوں کو جا کر ہسپتالوں میں دیکھیے جو ایک وقت میں کئی ایک بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو ہمیشہ تکلیف میں اپنے سے بڑی تکلیف والے پہ نظر ڈالیں گے تو اپنی بھول جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی ایسی دعائیں ملتی ہیں جیسے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو اللہ کا ذکر، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر انسان کے لیے صبر کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو انسان کے لیے
اتنی فائدہ مند ہو، جیسا کہ ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. صبر کی توفیق سے بڑھ کر سمجھ لو کہ بہتر اور عمدہ نعمت کسی اور کو نہیں ملی. یعنی جس کو صبر کرنے کی توفیق ہو گئی، ہمت ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو سب سے بڑھ کر نعمت مل گئی. یہ توفیق رب کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اور ایک اور روایت میں تو صبر کو آدھا ایمان کہا گیا، صبر نصف الایمان. اور مومن کا حال کچھ یوں بتایا گیا، یعنی مومن کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان بھی عجیب ہے، اور یہ شان مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ. کہ اگر اسے راحت اور خوشی ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس طرح اپنی نیکی کو بڑھا لیتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس سے وہ اپنے درجے بڑھا لیتا ہے. تو گویا صبر ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور انسان کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اس کے برعکس بے صبری انسان کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں. بے صبری سے کوئی کام نہیں بنتا، بے صبری سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ تقدیر کے کسی فیصلے کو پلٹا نہیں سکتے. اس لیے صبر کرنا فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور اگر اس کے فیصلے سے کوئی آزمائش زندگی میں آئی ہوئی ہے تو اس پر صبر کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق ملتی رہے. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں. ہاں، ایک حالات جو ہمیں بہت ہی کامن نظر آتے ہیں کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے، اور بہت ہی عام دیکھا گیا ہے کہ لوگ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اسے اللہ کی رضا، اللہ کا وقت، جانے والے کا کوئی بالکل انہیں صرف اپنا غم کہ ہم سے یہ چھٹ گیا، اور اتنی استغفر اللہ غلط باتیں کہتے ہیں ان موقعوں پر. اور جب انہیں کوئی سمجھانا چاہے تو وہ اس مینٹل سٹیٹ میں، اس مینٹل فریم آف مائنڈ میں ہوتے نہیں کہ وہ کسی کی بات سننا چاہیں، اور وہ بالکل صبر کا دامن چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان ماحول میں لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ایسے سب لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ ان کی اس بے صبری نے ان کو کیا دیا. کیا اللہ کا فیصلہ پلٹ گیا؟ کیا اس بے صبری سے انہیں کوئی اجر ملا؟ کیا ان کی اس بے صبری سے دوسروں کو کوئی راحت ملی؟ جب انسان بے صبری سے کام لیتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود کو پریشان کرتا ہے، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک اذیت کا سبب بن جاتا ہے، ان پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. پھر بعض اوقات زبان سے ایسی ناروا باتیں نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں سوائے خسارے اور ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. تو خواہ تکلیف میں مبتلا شخص چیخنا پکارنا کرے، پھر بھی آس پاس کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے صبر کی طرف لے آئیں، اس لیے کہ صبر کے علاوہ اور کوئی دوا ہے ہی نہیں ایسے لوگوں کی. میم صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، یعنی نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا، منفی رویے سے روکنا، ناپسندیدہ حالات میں ناپسندیدہ طرز عمل سے خود کو روکنا، اور ایسے موقع پر ہمت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے وہ طریقہ اور وہ طرز عمل اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے. انسان اسفل سافلین میں نہ جا گرے، اپنے درجے سے انسانیت سے نیچے نہ اترے، اپنی زبان اپنے طرز عمل سے کوئی ایسا مظاہرہ نہ کرے جو انسانیت کے خلاف ہو، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اسی رویے کا نام صبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میڈم کی مثال بتائیں، جب ان کو کوئی بہت بڑا لاس ہوا ہو یا کوئی ان سے بچھڑ گیا ہو تو ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ اس میں ہم بے شمار مثالیں دیکھتے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ
سفر طائف کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھروں سے مارا، آپ پہ آوازیں کسے، آپ نے ان کو بد دعا تک نہیں دی، خاموشی اختیار کی، پیدل چلتے آئے، پھر ایک باغ میں آ کر آپ نے آرام فرمایا۔ جبریل امین حاضر ہوئے کہ اگر آپ اجازت دیں اور آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیا جائے، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکالی، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو ہدایت پا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے سندھ فتح ہوا اور یہاں اسلام کا دورہ ہوا۔ اثرات کہاں تک پہنچے صبر کے۔ اسی طرح اپنی اولاد کے معاملے میں آپ کے بیٹے ابراہیم، جن سے آپ کو بہت پیار تھا، جب وہ فوت ہوئے تو وہ آپ کی گود میں تھے اور آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ تو رحمت کی علامت ہوتی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کی رضا ہوگی، یعنی زبان سے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں نکلے گی۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر جب آپ کا دانت شہید کر دیا گیا، اس موقع پر بھی آپ نے کس طرح صبر و رضا سے کام لیا۔ تو گویا خواہ کوئی جسمانی تکلیف ہوئی آپ کو، یا اولاد کی طرف سے تکلیف اور غم پہنچا، یا اللہ کے راستے میں جب کہیں ستائے گئے، تو کسی بھی موقع پر آپ نے کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ جو اخلاق سے کم ہو۔ اسی لیے آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں۔ اور واقعی بہترین اخلاق اس وقت کسی کا پتہ چلتا ہے، اور بہترین اخلاق والا وہی ہو سکتا ہے جو ایسے موقع پر بہترین اخلاق کو ثبوت دے جب حالات اس کے موافق نہ ہوں، اس کے خلاف ہوں، اس کے نفس کو ناگوار ہوں، اس کے لیے تکلیف دہ ہوں، پریشان کن ہوں۔ جی کوئی اور سوال؟ یہ صبر کے معاملے میں ہم عورتیں جو ہیں عموماً بے صبری کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں، خاص کر جیسے کہیں اموات ہو جائے یا کچھ ہو جائے، لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو ایسے اس وقت بہت زیادہ صبر کرتی ہیں، لیکن پھر وہی ہماری جو ہم عورتیں جو ہیں اس وقت اس کو یہ طعنہ دیتی ہیں بہت سنگ دل ہے، سخت دل ہے، اور وہ الٹا اس کو متاثر ہونے کے بجائے اس کو زیادہ اس کو کرنے کے بجائے اس کو طعنے دے کے معاشرے میں اس کا جینا زیادہ۔ تو اس معاملے میں جو ہے امہات المومنین کی کوئی ایسی مثالیں ہوں جو کہ بھئی اس طرح انہوں نے تکالیف میں صبر کیا، اور ہم عورتوں کا ایسے معاملے میں کیا کردار ہونا چاہیے کہ ایسے جو صبر کرتی ہیں خواتین؟ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ام سلیم ہیں جن کا بچہ بیمار ہے، شوہر بیمار بچے کو چھوڑ کر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بچہ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ بیوی بہت صبر سے کام لیتی، یعنی ام سلیم جو ہیں بہت صبر سے کام لیتی ہیں، بچے کو ڈھانپ دیتی ہیں، شوہر کا استقبال کرتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں، آرام کرنے دیتی ہیں، اور پھر بہت عمدہ طریقے سے ان سے کہتی ہیں کہ اچھا ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر امانت لینے کے لیے آ جائے تو تم کس طرح واپس لوٹاؤ گے؟ تو کہنے لگے کہ خوشی کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ پوچھا تم ناراض تو نہیں ہوگے کہ وہ اپنی امانت کیوں لینے کے لیے آگے، یعنی واپس کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ نہیں، ناراضگی کس بات کی؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا بچہ تمہارے پاس اللہ کی امانت، تمہاری ملکیت نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا۔ یعنی کس قدر خوبصورت انداز میں وہ اپنے بچے کی وفات کی خبر اپنے ہی شوہر کو دیتی ہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی واویلا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جنگ احد میں ایک صحابی ہیں جن کے شوہر، جن کے بیٹے، جن کے باپ، جن کے بھائی شہید ہوتے ہیں، ان کو ہر ایک کی شہادت کی خبر سنائی جاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا حال کیا ہے۔ اتنے رشتوں کے جانے پر کس قدر صبر سے کام لے رہی ہیں۔ ایک نہیں بے شمار مثالیں ایسی ہیں، اور اسلام تربیت بھی ایسے ہی کرتا ہے انسان کی۔ عرب کی ایک مشہور شاعرہ ہیں مرثیہ نگار، دور جاہلیت میں ان کا بھائی صخر فوت ہو گیا، بھائی سے بہت محبت تھی، اس کے فوت ہونے پر بہت دردناک مرثیہ لکھا۔
کہتی ہیں کہ این یجودا ولا تجمدا الا تبکیانی لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھوں بس بہتی ہی رہو، کیا تم صخر بھائی کا نام تھا، صخر کے لیے روگی نہیں جو بہت ہی سخی تھا، خود بھی روتی تھی اوروں کو بھی رلاتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ سیاہ رنگ کی کہتے ہیں کہ اس نے چولی پہن رکھی تھی کہ مرتے دم تک نہیں اتاروں گی، یعنی ہر وقت ایک غم کا سمبل بنی ہوئی تھی۔ جب اسلام لائیں، ایمان لائیں، تو اس کے بعد ایک جنگ میں ان کے 4 بیٹے اکٹھے شہید ہوئے اور ایک آنسو نہیں بہایا، انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ خاتون جو دور جاہلیت میں ایک بھائی کی وفات پر مسلسل روتی تھی، ایمان لانے کے بعد اس پر بھی صبر آ گیا اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور صخر کے لیے پھر جب کبھی روتی تھی تو کہتی پہلے تو میں اس کی موت پہ روتی تھی، اب اس بات پہ روتی ہوں کہ وہ حالت کفر میں فوت ہو گیا، اس کی آخرت کا کیا ہوگا۔ تو جس شخص کو غم آخرت لگ جائے وہ دنیا کے غم بھول جایا کرتا ہے، اور یہ ایمان ہی ہے، سچا ایمان جو انسانوں کو اندر باہر سے بدلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین مومن بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ